ناظرین، بے پناہ خبروں کا مہینہ چڑھ چکا ہے۔ اکتوبر کے اس مہینے میں عدالتی آئینی ترمیم کا حتمی فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اس مہینے اس سے جڑی سیاست بھی گرم سے گرم تر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کل سے تحریک انصاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ بھی شروع کر رہی ہے۔ اسی ہفتے علی امین گنڈا پور پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے ریڈ زون کی طرف پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ادھر اسی مہینے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اسلام آباد میں ہونے کو تیار ہے۔ اس بڑے سفارتی ایونٹ میں متعدد ممالک کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کیا ریڈ زون کے آس پاس احتجاج ہو رہا ہوگا؟ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہو رہی ہوں گی؟ کیا سربراہان کے قافلے آنسو گیس شیلنگ کے غبار میں سے گزرنے پر مجبور ہوں گے؟ ادھر ناظرین، مشرق وسطیٰ میں باقاعدہ جنگ چھڑ چکی ہے اور اسرائیل لبنان پر زمینی حملہ کر رہا ہے۔ یمن پر بھی حملے ہوئے اور ایران کے حوالے سے بھی خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ اگر جنگ کے یہ شعلے پھیلے تو ہم بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان تمام فکر مند خبروں کے درمیان میں ناظرین، ایک عجیب سی مگر اچھی خبر آئی کہ ستمبر کے مہینے میں مہنگائی کی شرح پاکستان میں 6.9% تک گر گئی۔ یعنی جنوری 2021 کے بعد یہ کم ترین مہنگائی کی شرح ہے۔ اگر پاکستان کے تضادات کو ناظرین سمجھنا ہے تو یہ موجودہ صورتحال ہی کافی ہے۔ ایک طرف سیاسی اور پارلیمانی بحرانوں کا سلسلہ اور دوسری طرف اکانومی کے حوالے سے بہتر ہوتی ہوئی صورتحال۔ مگر آج کوئٹہ میں جو تقریر ہوئی اس کا موضوع وہی تھا جو اس وقت کا گرم ترین ایشو ہے۔ ناظرین، جب سے جوڈیشل پیکج کی آئینی ترمیم کا غیر سرکاری مسودہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے، تنقید کا ایک سیلاب امڈ آیا ہے۔ کیا اپوزیشن جماعتیں تو کیا وکلا برادری، کیا سول سوسائٹی تو کیا آئینی اور قانونی ماہرین، سب کے سب سراپا احتجاج ہیں اور سب کے سب تقریباً متفق ہیں کہ اگر اس شکل میں آئینی ترمیم پاس ہو گئی تو عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گی۔ کچھ وکلا تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ترمیم کے نتیجے میں آئینی عدالت بن گئی تو وہ اس کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیں گے۔ اس سیلابی ریلے کے سامنے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اکیلے ہی کھڑے ہو گئے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے وہ مختلف تقاریر میں آئینی پیکج کا بھرپور دفاع کرنے میں مصروف ہیں، بلکہ شاید ناظرین یہ کہنا غلط نہ ہو کہ وہ ان ترامیم اور خصوصاً آئینی عدالت کے سب سے مؤثر وکیل بن گئے۔ جہاں حکومتی اراکین نیم گرم رویے کے ساتھ اس ایشو پر بات کر رہے ہیں یا پھر مکمل طور پر خاموشی اختیار کر بیٹھے ہیں، وہاں پہ بلاول نہایت جارحانہ طریقے سے فرنٹ فٹ پر آ کر اور اکثر تو کریز سے باہر نکل کر بلے گھما رہے ہیں۔ آج ہی انہوں نے ایسی ہی تقریر کی اور اس میں ایک بار پھر بہت تفصیل میں جا کر کوئٹہ کے وکلا سے خطاب کے دوران آئینی عدالت کے حق میں دلائل پیش کیے۔ بہت ضروری آئین سازی کرے اور ہم یہ آئین سازی کر کے ایک انسٹیٹیوشن کسی ایک جج کی ٹرم کے لیے نہیں، ہم اپنے ملک میں وفاق میں برابری لے کر آنے کے لیے۔ ناظرین، بلاول کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ آئینی عدالت کا مطالبہ نیا نہیں ہے، بلکہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بہت غور و فکر اور اپنے تجربے کی روشنی میں اس کو میثاق جمہوریت کا حصہ بنایا تھا۔ اس لیے اب بلاول نے ایک طریقے سے اس کو اپنا مشن بنا لیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عدالت کے قیام سے عدالتی نظام میں بہتری آئے گی۔ I feel strongly, I feel passionately that we should build a constitutional court, both on the federal level, on the provincial levels, amend the power to appoint judges, and we have to get rid of this concept of holy cows, wherever they may be. ہولی کاؤز کا ذکر کر رہے تھے ناظرین۔ اس آئینی عدالت کے حق میں جو سب سے مؤثر دلیل بلاول دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں تمام صوبوں کی برابر نمائندگی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی تجویز کے مطابق تو اس عدالت کا چیف جسٹس بھی باری باری ہر صوبے سے لگنا چاہیے۔ اس طرح صوبائیت کا رنگ اس دلیل کے مطابق جو ہے وہ فیصلوں سے اتر جائے گا، وہ رنگ ناظرین جو ماضی کے کئی فیصلوں پر ایک داغ کی طرح لگا رہا ہے۔ ایک فیڈرل سسٹم میں فیڈرل عدالت جس میں کسی ایک صوبے کا وزن زیادہ نہ ہو اور کسی ایک صوبے کے چیف جسٹسز زیادہ نہ ہو، یہ شاید وہ اہم ترین دلیل ہے جو بلاول کی نظر میں اس عدالت کی سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ مگر میرا آئین کا بالادستی کے لیے ہے کہ تمام صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن ملے تاکہ کل کوئی کسی جج میں ہمت نہ ہو کہ سندھ میں آ کے اعلان کرے کہ وہ کالاباغ ڈیم بنائے گا۔ ناظرین، بلاول کی تقریر اور بیانات سے کافی حد تک ظاہر ہوتا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اب اس ترمیم کو پاس کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں۔ آرٹیکل 63A کی سماعت آج سپریم کورٹ میں شروع ہو گئی اور اندازہ یہ ہے کہ شاید یہ لمبی نہیں چلے گی۔
जज साहिबान का जो जहन है वो भी कुछ हद तक इस इशू पर अब जाहिर होना शुरू हो गया है, और ये हैरत की बात नहीं होगी कि इस रिव्यू में 63A के मौजूदा फैसले को फारिग कर दिया जाए। फिर होगी गेम नंबर्स की और जोड़ तोड़ की, मगर इससे पहले आईनी मुसव्वदे की शक्ल फाइनल करनी है। अब रोशन इम्कान ये है कि मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात के नतीजे में बहुत सी शिकें या तो निकाल दी जाएंगी या फिर उन्हें कुछ हद तक तब्दील कर दिया जाएगा। आईनी अदालत का क़याम आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन हकीकत बनता जा रहा है, मगर इसके साथ साथ जजों की तैनाती का जो मामला है वो भी उतना ही अहम है। Aini Adalat cannot stand alone, has to come along with a reform to the appointments process of judges. चुनांचे नाज़रीन, तरमीम पर तनकीद करने वालों का सबसे पुरवज़न नुक्ता शायद ये है कि अगर आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तैनाती वज़ीर आज़म ने करनी है और उसके बाद जज साहिबान की तैनाती में भी हुकूमत का कलीदी रोल होगा, तो फिर हुकूमत अपने पसंद के जज लगाएगी, जिससे अदालती जो आज़ादी है उसको शदीद नुकसान पहुँचेगा। मगर बिलावल और तरमीम के हामियों की दलील यह है कि हुकूमत नहीं, पार्लियामेंट का रोल जो है तैनातियों में वो होना चाहिए, और शायद इसमें कोई बुराई भी नहीं है। गर्ज ये कि जो भी होना है नाज़रीन वो अगले चंद दिन में होना है। इस हवाले से बिलावल ने आज एक और ऐसी बात की जिससे लगता यूं है कि हुकूमती इत्तेहाद अब तरमीम से पीछे हटने का इरादा नहीं रखता। अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। आइन का अगर आप नहीं मानते तो प्लीज डोंट कॉल योरसेल्फ लॉयर्स, डोंट कॉल योरसेल्फ पॉलिटिशियंस। अब नाज़रीन, ये जो आखिरी आर्गूमेंट था ये वो बुनियाद है जिससे अब लगता ये है कि मामलात जो हैं वो अब एक बिल्कुल हतमी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। जब ये पोजीशन बिलावल ने जो है वो संभाल ली और मोस्ट लाइकली जो बाकी हुकूमती जो जमातें हैं वो भी ये पोजीशन संभालेंगी कि आईनी तरमीम अगर एक पार्लियामेंट जो कि इस वक्त वजूद में है, वो पार्लियामेंट जो है अगर वो 2/3 अक्सरियत से एक तरमीम पास करता है तो वो कानूनी तौर पर, यानी कानून के तमाम और पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के तमाम तर जो तकाज़े हैं उनको पूरा करके वो पास हो रही है, विच मीन्स कि अब वो लॉ ऑफ द लैंड है और उसको फॉलो करना, उसको मानना, उसको एक्सेप्ट करना ये सब पर लाजिम है। तो यानी अब जो लॉजिक नज़र आ रही है वो ये कि जब ये पास हो जाएगी तो उसके बाद वो लोग जो इस पर तनकीद कर रहे हैं उनके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो कहेंगे जी हमने इस तरमीम की रोशनी में या इस नए कानून की रोशनी में हमने जो है वो मामला तो आगे नहीं बढ़ाना। तो ये एक तरीके से अंग्रेज़ी में लफ्ज़ होता है फेट अकम्पली, के फेट अकम्पली उनको दे दिया जाएगा कि ये अब जो कुछ आपने शोर मचाना था वो हो गया, तरमीम पास हो गई है, अब आपको अच्छी लगे या बुरी लगे आपने इसकी रोशनी में ही अब जो है वो सूरत हाल को आगे लेके चलना है। तो ये अब सूरत हाल डेवलप हो रही है, लेकिन क्या अब से लेकर और जब तक ये पार्लियामेंट में आती है उसके दरमियान और भी कुछ प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं, और अल्टीमेटली अगर ये पास हो भी जाती है तो फिर जो इस टाइम प्रेजेंट हमारा स्ट्रक्चर है उसमें कितना बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, और ख़ास तौर पर जो सुपीरियर जुडिशरी है उसकी तरफ से क्या रिएक्शन है।